أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. صدقت يا رب العالمين. माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया
معزز خواتین و حضرات، میرے پاس یہ ابھی اطلاع دی گئی ہے کہ یہاں پہ غلام فرید چشتی صاحب تشریف رکھتے ہیں، جو کہ مولانا کا کلام 2-3 اشعار پیش کرنا چاہتے ہیں، تو جناب تشریف لائیے۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو، دنیا میں رحمت جہاں اور کون ہے، دنیا میں رحمت جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا
تم ہی تو ہو جس کی نہیں نظیر، وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ بہت شکریہ غلام فرید چشتی صاحب، بہت لطف آیا آپ کی یہ پرسوز آواز میں یہ کلام سن کر۔ میں سعید صاحب آپ مزید چیزیں ان کی آواز میں ریکارڈ کریں، مولانا ظفر علی خان کی۔ خواتین و حضرات، ہماری آج کی ہفتہ واری نشست کا موضوع ہے ملکی مسائل میں فرد کا کردار، اور ہمارے مہمان ہیں پیر محمد طاہر فاضلی صاحب۔ حضرات محترم، معاشرہ افراد کے اجتماع کا نام ہے، اور جب افراد جمع ہو جاتے ہیں تو معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اگر فرد تربیت یافتہ ہوگا تو یقیناً معاشرہ بھی تعلیم و تربیت میں مقام اعلیٰ پر متعین ہوگا۔ تو آج اس اہم موضوع پر بات ہوگی، اور اس کے لیے ہمارے جو مہمان ہیں میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ امام شافعی کا یہ قول ہے کہ علم دو ہی ہیں، علم الادیان اور علم الابدان، یعنی دین کا علم اور جسم کا علم۔ تو پیر محمد طاہر صاحب جہاں تفسیر قرآن کے ذریعے روحانی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں غذا سے علاج کا ذریعہ بھی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے وہ مسیحائی کر رہے ہیں۔ ان کے استاد ڈاکٹر محمد اشرف فاضلی صاحب تھے، جو یہ کہا کرتے تھے کہ اپنے مریدین پیدا نہ کرو بلکہ اپنے نعم البدل بناؤ، یہ ان کا قول تھا۔ تو پیر محمد طاہر صاحب جامعہ پنجاب کے تعلیم یافتہ ہیں، فلسفے سے شغف رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اردو اور پنجابی میں قافیے بھی لکھی جو کہ کافی حد تک گائی جاتی ہیں۔ تو حضرات محترم، جب افراد تربیت یافتہ ہوں، ان کا کردار ہو، تو اس کے اثرات معاشرے پہ واضح طور پر نظر آتے ہیں، اور اگر افراد تربیت یافتہ ہوں تو انقلاب اور مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں، بصورت دیگر قومیں ہجوم کی مانند ہوتی ہیں، اور ہجوم تحریک تو برپا کر سکتے ہیں، کوئی مقصد تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ تعمیر اور ترقی اور سربلندی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس سے پہلے کہ میں معزز مہمان کو دعوت خطاب دوں، میں درخواست گزار ہوں جناب محترم ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور موضوع کے حوالے سے کلمات چند ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، مسائل تو انبار در انبار ہیں، اور پوری زندگی مسائل کا گورکھ دھندا ہے، ان کے حل کرنے کا، نئے مسائل کا انتظار کرنے کا، نمٹنے کا۔ فرد، وہ اقبال کا شعر ہے کہ ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو فرد نے مل کے ہی قوم بننا ہوتا ہے، ملت بننا ہوتا ہے، ملک بننا ہوتا ہے۔ تو مسائل کو حل کرنے کی جتنی ایک روشن ضمیر اور اندر سے روشن انسان جو کر سکتا ہے، راستہ پکڑ کے ہمارے جیسے افراد کی انگلی پکڑ کے سیدھے راستے پہ کر سکتا ہے، اتنا اور کوئی نہیں۔ پیر صاحب اس موقع پہ مسائل اور ان کا حل، تو سیاستدان اپنے انداز میں شور مچاتے ہیں مسائل حل کرنے کا، قوم کو بہت زیادہ ترقی دے دینے کا،
اور کوئی لوگ جو ملک کے ناکام ہو جانے کا، معیشت اور دوسرے مسائل بڑھ جانے کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ایک روشن ضمیر انسان سب سے ہٹ کے اپنے اندر سے خود اپنے ذہانت اور محنت اور جو اس کا کمائی کی ہوئی ہے اس کے پیش نظر، اس روحانی کمائی کے پیش نظر کوئی حل تلاش کرے گا، حل بتائے گا قوم کو۔ ایک ایسے مرشد کی تو ہر سوسائٹی کو ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کرے آج ہم یہاں سے کچھ لے کے اٹھیں اور ہمیں پتہ چلے کہ ہماری جیسے ہر کوئی یہاں معاشرے میں لوگ کہتے ہیں یار اپنے آپ سے ابتدا کرنی چاہیے، آپ اپنے آپ سے ابتدا کریں اصلاح کی، ترقی کی اور بھلائی کی اور خیر کی اور شر سے بچیں اور باقی سب ٹھیک ہو جائے گا، اپنی خبر لیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑا عام سا نظر آتا ہے آج کا موضوع ہمیں، کہ یہ تو عام ہی لوگ کہتے رہتے ہیں کہ فرد کو، ایک انڈیویجولز کو اپنے طور پہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو اس پہ دل کو لگنے والی اور دل میں بیٹھنے والی، ذہن میں بیٹھنے والی بات تو پیر صاحب کر سکتے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، انہیں کو میں دعوت دوں گا کہ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب نے آج کے موضوع کے حوالے سے بڑے خوبصورت پیرائی کے اندر اظہار خیال فرمایا، اور وہ بھی اختصار کے ساتھ، گویا انہوں نے کوزے میں دریا بند کر دیا، مختصر مگر جامع، جیسا کہ ولی صاحب نے کہا کہ فرد جو ہے یہی جمع ہو کر اقوام بنتی ہیں، معاشرہ بنتا ہے، اور اگر فرد تربیت یافتہ ہوگا اور وہ تعلیم یافتہ ہوگا تو یقیناً اس سے معاشرہ بھی بہتر ہوگا۔ تو اب میں دعوت خطاب دوں گا آج کی نشست کے مہمان ذی وقار جناب محترم پیر محمد طاہر فاضلی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع پر اظہار خیال فرمائیں۔ جناب صدر، اگرچہ خالد صاحب نماز کے لیے گئے ہیں مگر وہ موجود ہیں، اور معزز مہمانان گرامی اور سامعین، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر گفتگو کے لیے مدعو کیا گیا ہے، جیسا کہ شفیق جالندری صاحب نے بتایا اور سودروی صاحب نے بتایا، کہ وہ ہے کہ ملکی مسائل کے حل میں فرد کا کردار۔ میں اس پر بات کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے اس موضوع پر کوئی اتھارٹی ہونے کا دعویٰ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی حتمیت کا دعویٰ ہے۔ جو چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ ایک کنسرنڈ سٹیزن کے خیالات ہیں۔ ویسے میں ایک خانقاہ کا آدمی ہوں اور خانقاہ سے باہر بہت کم نکلنا ہوتا ہے، اور یہ میرے لیے پہلا موقع ہے۔ لوگ دعوت دیتے ہیں مگر عموماً معذرت کر لیتا ہوں۔ تو سعید صاحب نے ہمارے پاس تشریف لائے تو انہوں نے ہمیں دعوت دی، تو ان کی محبت کو، پیار کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کو قبول کیا۔ عام طور پر میرا کیونکہ ایک ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو میں اس موضوع پر جب بات کروں گا وہ جو ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو لگے کہ اٹ may not be very systematic treatment of the topic۔ تو میرے جو اس کے متعلق خیالات ہیں وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ باقی یہ ہے کہ یو کین اگری اور ڈس ایگری ود می، یو ہیو ایوری رائٹ ٹو ایگری اور ڈس ایگری ود می۔ کوئی بھی ملک جو ہے وہ مسائل سے خالی نہیں ہوتا ہے، کوئی فرد ہو، کوئی ملک ہو، کیونکہ زندہ رہنا خود ایک مسئلہ ہے، اور لائف جو ہے بیسیکلی اٹس اے پرابلم سالونگ ایکسرسائز۔ فرد ہو، معاشرہ ہو، اس کو ڈیلی بیسس پہ ہم بندہ صبح اٹھتا ہے تو اس کو ایک سیٹ آف چیلنجز سے واسطہ ہوتا ہے، وہ دن بھر ان مسائل سے نمٹتے ہوئے سو جاتا ہے۔ معاشرے بھی ایسے ہیں، ملک بھی ایسے ہی ہیں، ان کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے۔ ایک ترقی یافتہ ملک کو اور طرح کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، ایک ترقی پذیر ملک کو جیسا کہ ہمارا ملک ہے پاکستان، اس کو اور طرح کے مسائل سے واسطہ ہو سکتا ہے۔ ان کی نوعیت، شدت ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ فرق جو چیز ڈفرینس ڈالتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، کامیاب ملک ہیں، مضبوط قومیں ہیں، ان کے جو
افراد ہوتے ہیں وہ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے، اہلیت ہوتی ہے، تو وہ ان مسائل سے، بحرانوں سے اپنی قوم کو نکال لیتے ہیں۔ ہمارا جیسے ملک پاکستان ہے اور جو ہمارے جیسی جو کمزور قومیں ہیں، وہاں پہ ان کی جو افرادی قوت ہوتی ہے ان میں وہ صلاحیت، وہ تیاری نہیں موجود ہوتی ہے، تو وہ ان مسائل کے نیچے دبے رہتے ہیں اور وہ بسا اوقات ان مسائل میں وہ معاشرے پس جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ مطلوبہ، ان کے افراد کے پاس وہ مطلوبہ تیاری نہیں ہوتی ہے۔ ہم روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہماری ریاست کو مختلف نوعیت کے مسائل درپیش ہیں۔ دہشت گردی ہے، بدعنوانی ہے، مہنگائی ہے، ادارہ جاتی کمزوری ہے، ناانصافی ہے یا انصاف میں تاخیر ہے، معاشی بدحالی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، دہشت گردی ہے، سماجی بے اطمینانی ہے، اور اسی طرح کے دوسرے گونوں گون بے شمار مسائل ہیں جن سے ہم کو واسطہ ہے۔ میں بھی ایک حساس شہری ہونے کے ناطے سے، آپ سب لوگ بھی جو لوگ یہاں سننے کے لیے آئے ہیں، بلکہ ہر پاکستانی اس صورتحال سے پریشان ہے اور وہ ان مسائل کا حل چاہتا ہے، اور وہ یہ سوال کرتا ہے کہ جی پاکستان کے، ہم سے لوگ اکثر سوال کرتے رہتے ہیں ایسے، جی پاکستان کے حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ اب وہ ہم سے ان کی یہ توقع ہوتی ہے کہ ایک روحانی سلسلے سے تعلق رکھنے والے کہ ہم کوئی کشف کی بنیاد پہ ان کو بتا دیں گے، تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی طرح ہی سوچتے رہتے ہیں، غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ مایوس نہ کیا جائے اور لوگوں کو ایک ہوپ جو ہے، امید ان کے اندر زندہ رکھی جائے۔ تو میں نے اپنے طور پہ جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، جو سوچا ہے اس کے متعلق کہ اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے، واٹ از دا وے فارورڈ فار اس۔ اکثر جو ہے وہ لوگ ان مسائل کی ذمہ داری نظام پہ ڈال دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں یہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اس کی وجہ سے پرابلم ہے، ہم پریزیڈنشل سسٹم لے آئیں یا کوئی اور نظام لے آئیں تو اس سے ہمارے ہاں بہتری ہو جائے گی۔ اس پہ بندہ اس آرگیومنٹ پہ جب دیکھتا ہے تو اب دنیا میں وہ جن مختلف نظاموں کی بات کرتے ہیں، مثلا پارلیمانی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس دنیا میں پارلیمانی ڈیموکریسی کی بھی کامیاب اگزامپل ہے، جیسے برطانیہ ہے، وہ اسی سسٹم کے تحت کام کر رہے ہیں اور وہ کامیاب ہیں۔ پریزیڈنشل سسٹم کو دیکھیں تو یو ایس اے ہے، فرانس ہے، وہ اس کے تحت جو ہے کامیابی سے کام کر رہے ہیں۔ ایون جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپس لائک چائنا، رشیا، وہ بھی اپنا کامیابی سے جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ اور اگر ہم گلف میں جاتے ہیں جہاں پہ بادشاہتیں ہیں تو وہاں پہ بھی وہ اپنے معاشروں کو، تو یہ آرگومنٹ جو ہے وہ اگرچہ خود میں ایک جمہوریت پسند شخص ہوں تو مگر یہ کوئی آرگومنٹ زیادہ ویٹ رکھتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے لوگ جو ہے وہ ریاستی ڈھانچے پر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں یا قیادت پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ تجزیہ درست ہے، ریاستی ڈھانچہ ذمہ دار ہوتا ہے اور قیادت بھی ذمہ دار ہوتی ہے، مگر یہ مکمل تصویر نہیں ہے۔ ریاست جو ہے وہ اداروں سے بنتی ہے، اداروں کے سم ٹوٹل کو ہی ریاست کہتے ہیں، اور ادارے جو ہے وہ افراد سے تشکیل پاتے ہیں۔ جب فرد کے کردار میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو نظام خواہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، عملی زندگی میں کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو اس کی ذمہ داری دیکھیں نا، فرد جو ہے وہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ افراد کے، جیسا کہ سودروی صاحب نے کہا، افراد کے اجتماع کو ہی معاشرہ کہتے ہیں۔ جب بنیادی اکائی میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو اجتماع بھی خراب ہو جاتا ہے۔ حکمران ہوں یا ادارے، وہ معاشرے کی اجتماعی جو اخلاقی حالت ہوتی ہے، جو اس کی علمی سطح ہوتی ہے، وہ اسی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی حقیقت ہے کہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ معاشرے کا نتیجہ ہوتے ہیں، سبب نہیں۔ وہ معاشرے کی ہی پروڈکٹ ہوتی ہیں، وہ ہم میں سے ہی ہیں۔ ہم پولیس کو دیکھیں، فوج کو دیکھیں، سیاستدانوں کو دیکھیں تو وہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں، یہیں سے نکل کے گئے ہیں۔ جیسی ہماری اجتماعی اخلاقی حالت ہے وہ بھی اس کو ہی ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ اگر ایک معاشرہ
اخلاقی طور پر غیر حساس ہو، اگر وہ چالاکی کو عقل مندی سمجھے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں یہ صورت بن گئی ہے. مثلا ایک وقت تھا کہ بددیانتی کو برائی سمجھا جاتا تھا. جیسے ہم بزرگوں سے سنتے ہیں، جو پڑھا ہے آج سے 40-50 سال پہلے، جو اس معاشرے میں اخلاقی حساسیت تھی وہ آج موجود نہیں ہے، کیونکہ برائی کرنے والوں کا ازل سے یہ طریقہ رہا ہے کہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ برائی کو بڑے پیمانے پر معاشرے میں رائج کیا جائے، کہ اس کو برائی لوگ سمجھنا چھوڑ دیں، اس کو نارملائز کرتے ہیں. تو بددیانتی، بدعنوانی ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ نارملائز ہوئی ہے. وعدہ خلافی ہمارے معاشرے میں نارملائز، اس کے بارے میں اب حساسیت ہی ختم ہو گئی ہے. ایک زمانہ تھا لوگ کسی کے ساتھ رشتہ کرنا ہوتا تھا تو یہ دیکھتے تھے، پوچھتے تھے کہ یہ کوئی حرام کی کمائی تو نہیں. اب وہ ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کی کوئی اوپر کی کمائی ہے یا یہ صرف تنخواہ پہ ہی گزارا کرتا ہے. تو یہ ہماری اخلاق کے ضمن میں انسینسٹیوٹی کو شو کرتا ہے کہ وہ ہمارے لیے اب کوئی کنسرن نہیں رہ گیا ہے. تو اگر معاشرہ جو ہے وہ اخلاقی طور پر غیر حساس ہو اور وہ یہ نہ دیکھے کہ کامیابی کا ذریعہ کیا ہے، وہ یہ نہ پوچھے، تو پھر وہ غیر اخلاقی قیادت کو منتخب کرتا ہے اور پھر اسے غیر منصفانہ حکمرانی کی اجازت بھی دیتا ہے. طاقت جہاں پر بھی ہو وہ صرف خوف اس صورت میں محسوس کرتی ہے جب معاشرہ اخلاقی طور پر زندہ ہو، جب کوئی بولنے والا ہی نہ ہو، جب چیلنج کرنے والا ہی نہ ہو، مزاحمت کرنے والا ہی نہ ہو، لوگ بھی حکمرانوں کے جیسے ہی ہوں، تو طاقت کو کوئی خوف نہیں ہوتا. ناانصافی جو ہے کبھی بھی صرف طاقت کے زور پر قائم نہیں رہ سکتی، بلکہ خاموش سماجی اجازت سے قائم ہوتی ہے. اس کو سماج اجازت دیتا ہے، خاموش ہوتا ہے تو وہ قائم رہتی ہے اور کنٹینیو کرتی ہے. Expecting ethical leaders from an unethical society is like expecting clean water from a polluted source. Leaders do not descend from a moral vacuum. وہ کسی moral vacuum سے پیدا نہیں ہوتے ہیں. They rise from the values a society tolerates. اسی کی پیداوار ہوتے ہیں جو سوسائٹی اس کو اجازت دیتی ہے. ہم خود کو درپیش مسائل کا حل چاہتے ہیں، ہر ایک چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے، مگر ہم اس کی قیمت نہیں ادا کرنا چاہتے. ہم انصاف تو چاہتے ہیں مگر خود منصف ہوئے بغیر. دوسروں کو ہم انصاف دینا نہیں چاہتے، اپنے لیے انصاف چاہتے ہیں. دیانت چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں ہمارا نقصان بھی کوئی نہ ہو. اصلاح چاہتے ہیں بغیر کسی تکلیف میں پڑے ہوئے. لیکن تاریخ کا اصول ہے کہ جو قومیں، جو ملک اصلاح کی قیمت ادا نہیں کرتے وہ مسائل کی قیمت ادا کرتے ہیں. ہماری جو موریلٹی ہے وہ کنوینئنس بیسڈ ہے. ہمارے معاشرے کی جو اس وقت اخلاقی حالت ہے وہ ہم کنوینئنس بیسڈ موریلٹی پہ چلتے ہیں. ہم انصاف چاہتے ہیں ریاست سے لیکن خود دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. ہم بدعنوانی کی مذمت کرتے ہیں جب وہ دوسروں میں ہو، لیکن جواز پیدا کرتے ہیں جب وہ ہمیں فائدہ دے. ہم اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک شخص چاہتا ہے، مگر وہ ساتھ والے پر، دوسرے پر، سامنے والے پر اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، خود اپنی ذات پر نہیں. یہ تضاد اور یہ جو سلیکٹو موریلٹی ہے یہ معاشروں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے اور بالآخر ان کی تباہی کا باعث بنتی ہے. پاکستان کے مسائل سے آپ لوگوں کے پاس ہفتہ وار نشست ہوتی رہتی ہے، آپ لوگوں کے پاس اسکالرز آتے رہتے ہیں، آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہی ہے پاکستان کے جو بھی مسائل ہیں، ان کے مسائل اور ان کے حل پر محض جو ہے ان کا حل نظام کی تبدیلی سے نہیں، وہ فرد کی تربیت اور کردار سازی سے وابستہ ہے. فرد کو اس قابل بنانے کے لیے وہ قومی مسائل کا مؤثر طور پر مقابلہ کر سکے. میں نے جو اس پر غور کیا ہے کہ وہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جن کو اگر امپلیمنٹ کیا جائے تو پھر اس ملک کے مسائل کا مستقل اور دیر پا حل نکل سکتا ہے. اس میں پہلی چیز جو ہے وہ کردار سازی ہے فرد کی. دوسری چیز جو ہے وہ رول آف لا ہے.
اور تیسری چیز جو ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ ہے. فرد کی کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے، کردار جو ہے اس کا مطلب ہے سچائی، اعلیٰ اخلاقی اوصاف پیدا کیے جائیں فرد کے اندر. سچائی ہے، دیانتداری ہے، ایفائے عہد ہے، قربانی ہے، ایثار ہے، ذاتی مفاد کو اجتماعی مفاد پر قربان کرنے کا جذبہ ہے. یہ اعلیٰ اخلاقی اوصاف صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، قناعت ہے، یہ فرد کے کردار کا حصہ بنیں گے. تو اس کی ایک انٹیگریٹی ہوگی فرد کی. تو پھر یہی فرد، کیونکہ وہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، افراد سے ہی ادارے بنتے ہیں. اگر فرد کی انٹیگریٹی ہوگی، اداروں کی انٹیگریٹی ہوگی، اداروں کی انٹیگریٹی ہوگی تو ریاست کی انٹیگریٹی ہوگی. اب ہم سب مسلمان ہیں، اکثریت مسلمانوں کی یہاں بستی ہے، تو ہمارے ہاں مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ سیاست میں ہیں. سیاست میں آج تک لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. میں جو آگے دیکھتا ہوں وہ بھی آگے بھی ان کو کوئی ایکسیپٹ کرتا نظر نہیں آتا ہے، مگر وہ اس میدان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو ان کا حقیقی میدان ہے، اور انہوں نے سیاست میں مذہب کو گھسیٹ کر اس کے تقدس کو پامال کیا ہے، اس کے تقدس کو مجروح کیا ہے. اور جو ان کا اصل میدان ہے وہ فرد کی اصلاح، فرد کی اخلاقی تطہیر، وہ اس کی طرف واپس آئیں، اس کی طرف توجہ دیں، اچھے افراد تیار کریں، سوشل سروس کی طرف آئیں کہ مذہب کا جو امیج خراب ہوا ہے وہ بحال ہو اور اس کا تقدس بحال ہو. مسلمان جو ہے، ویسے تو عام اس کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ ہر جو کلمہ پڑھنے والا ہے مسلمان ہے. ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو کہ کلمہ ایک دعویٰ ہے. جب بندہ ایک کلمہ پڑھتا ہے تو وہ ایک دعویٰ کرتا ہے. دعویٰ جو ہے وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. دعویٰ جو ہے وہ بغیر شہادت کے کبھی قابل سماعت نہیں ہوتا. تو اس دعوے کی جو شہادت ہے وہ صداقت اور امانت ہے. مسلمان وہ ہے جس کی زبان پاک ہو اور ہاتھ امین ہو. جب تک اس کے یہ دو شاہد نہیں ہوں گے تو وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ ضرور رکھتا ہے مگر ثبوت نہیں رکھتا. تو جب تک وہ اپنے مسلمان ہونے کا، اگر ہم اس معیار کی روشنی میں کیسے کہ کردار جو ہے وہ کیسے ہمارے مسائل کو حل کر سکتا ہے، کیسے ہمارے معاشرے کو بدل سکتا ہے. مثلا یہ جو دو صفات ہیں، دیانت کی ہے، امانت کی ہے. ابھی کیا ہوتا ہے، بینگ مائی سیلف اے بزنس مین آلسو، تو جب ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں، جب کوئی بھی شخص ہم بزنس ڈیلنگ کے لیے آتا ہے تو جو پہلا خیال ہوتا ہے کہ یار یہ چور نہ ہوئے، کدے لوٹ نہ لوے. دس از آر فرسٹ ریئیکشن. تو ہمیں یہ پہلے ہمارا بہت سارا وقت جو ہے وہ یہ انشور کرنے میں لگتا ہے کہ یار یہ سامنے والے کی ایمانداری کو کوئی ثبوت مل جائے، اس کی کوئی گارنٹی مل جائے تو پھر اس سے آگے. تو ہمارے بہت سارا وقت، قوت اور انرجی جو ہے وہ ان کاموں میں صرف ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح سے ایفائے عہد ہے، جب سامنے والا وہ کرے کوئی مسئلہ نہیں، آپ جیسے کہیں گے میں کر دوں گا، تو ہمیں یہ بالکل یقین نہیں ہوتا. ٹھیک، کیونکہ یہ عدم تحفظ ہے کہ وعدہ خلافی ہو معاشرے میں، بد دیانتی ہو، بے ایمانی ہو. تو یہ سارے ہمارے ریسورسز کو بھی ضائع کر رہے ہیں، ہماری انرجیز کو بھی ضائع کر رہے ہیں. تو یہ اخلاقی صفات جو ہے وہ اسلام کو نافذ کرنا ہے، ہمیں اپنی ذات پہ اس کو نافذ کرنا چاہیے. اگر ہم ہر فرد اپنی جگہ پہ یہ جو محض جو ہے وہ دیانت اور امانت ہی ہے، دو ویلیوز ہیں، تو آپ دیکھیں، آپ اس کو اپلائی کر کے دیکھیں کہ معاشرے میں آپ کو کسی دکان کو تالا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دکان کو تالا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر ہمارا حال یہ ہے کہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہوں، میں ساتھ عبد الرحمن نام کا بندہ بیٹھا ہے اور میں اسے جیب چھپا رہا ہوں. ہے وہ اللہ کا ہی بندہ، کیونکہ دیانت امانت ہم نے مذہب کو اپنے معاملات کے ٹھیک کرنے میں جو اس کا مقصد ہے، دین جو ہے وہ خیر کی قوت ہے. ہم نے اس کو، ہمارا اس پہ ادر ورلڈلی فوکس ہے، ہم نے اس کے عبادات کے پورشن پہ اوور ایمفسائز کر لیا ہے، اور جو معاملات ہیں اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے کہ فرد کے معاملات کو ٹھیک کیا جائے.
دین جو ہے وہ حسن معاشرت کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ احتیاج سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی نازل فرمایا ہے وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے نازل فرمایا ہے. دین جو ہے اگر اپنی روح کے ساتھ امپلیمنٹ ہو تو یہ دنیا ہی جنت نظیر بن سکتی ہے. مگر کیونکہ اس حصے پہ عمل نہیں کیا جاتا جس پہ کیا جانے کہ وہ فرد کے وہ حسن معاشرت کا کام دے، وہ فرد کی اخلاق کی اصلاح کرے گا، اس میں اعلیٰ اخلاقی اوصاف پیدا کرے گا تو اس سے معاشرہ حسین ہوگا. فرد کا کردار اچھا ہوگا تو اجتماعی طور پر معاشرے کا کردار اچھا ہوگا. یہ وہ بنیاد ہے جس کے بغیر قانون بھی کمزور پڑ جاتا ہے. جیسا کہ آپ ہمارے ملک میں دیکھتے ہیں، قوانین ہیں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، مگر انصاف غائب ہے، کیونکہ اس کو جو امپلیمنٹ کرنے والا ہے وہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے. ادارے بھی غیر مؤثر ہو جاتے ہیں. انٹیگریٹی فرد کو یہ احساس دلاتی ہے کہ غلط کام صرف قانون کا مسئلہ نہیں بلکہ ضمیر کا سوال ہے. اس سے اعتماد وجود پاتا ہے، معاشرتی رشتے مضبوط ہوتے ہیں، اجتماعی اخلاقی ماحول بنتا ہے. سب اس کے لیے پریکٹیکل، سعید صاحب نے یہ بھی ہم سے کہا تھا کہ جی پریکٹیکل کوئی جو ہے بات کرنے. اس میں سب سے پہلے میں نے ایک طبیب ہونے کے ناطے، ایک اسپرچول اسکالر ہونے کے حوالے سے اس پہ جب بھی غور کیا ہے اور پریکٹیکلی اس کو برت کے دیکھا ہے تو ان سب اخلاقی صفات کو پیدا کرنے سے پہلے خاندان کے لیول پہ بچوں میں کو ہم یہ سکھا سکتے ہیں، اسکول میں یہ سکھا سکتے ہیں. سب سے پہلے جو ان کو سکھانا چاہیے وہ سیلف ریسٹرینٹ ہے. ریسٹرینٹ اگر فرد کو آتا ہے، ریسٹرینٹ میں کیا اس کو اپنے آپ کو روکنا آتا ہے. ایک طبیب ہونے کے ناطے، بلکہ یہ سودروی صاحب کے بھی لیے بھی ہے کہ اکثر لوگ آتے ہیں علاج کے لیے تو ہم ان کو کچھ پرہیز بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سر یہ پرہیز تو نہیں ہم کر سکتے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جناب آپ اگر پرہیز نہیں کر سکتے تو آپ پرہیزگاری بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ دونوں کے لیے ایک ہی قوت ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اپنے نفس کو روکنا ہے. اگر آپ چند دن کے لیے اپنے آپ کو کسی کھانے سے نہیں روک سکتے، کچھ پینے سے نہیں روک سکتے تو آپ نے پرہیزگاری کیا کرنی ہے؟ وہ تو اس سے مشکل کام ہے. تو یہ جو ریسٹرینٹ ہے، اب ہمارے ہاں ہم اپنے بچوں کو کہیں پر بھی یہ نظر نہیں آتا. اسکول میں یہ نظر نہیں آ رہا، کالج میں نظر نہیں آ رہا، یونیورسٹی میں نظر نہیں آ رہا، اور کہیں پہ نظر نہیں آ رہا کہ ہم ان کو جو سکھانا چاہ رہے ہیں اس کے تو سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم ان کو خواہشات کی پیروی سکھا رہے ہیں. وہ تو ویسے ہی اس میں فطری مادہ ہوتا ہے. اس طرف تو من مانی کرنے کا تو انسان میں ویسے ہی فطری مادہ ہے، اس کے لیے اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو سکھانا تو اس کو خواہشات سے روکنا ہے، اس کو ماننا سکھانا ہے. مثلا اکثر والدین اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی اپنے بچوں کے حوالے سے، اور اس کو فخریہ طور پر بیان کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے بچوں کی ہر خواہش کو پورا کیا ہے، انہوں نے منہ سے نکالی ہے. اگرچہ وہ بعد میں یہ شکایت لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ جی بچہ ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے یا بچی ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے، تو ہم نے جب اس کی تربیت کی ہے تو ہم سے جو بھی ممکن ہو بن سکا ہے. تو میں نے کہا تو یہی تو آپ نے جرم کیا ہے، اسی کی تو آپ سزا بھگت رہے ہیں. اس سے بڑا تباہی کا نسخہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کیا ہے. یہ آپ نے اپنے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، اس معاشرے کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے. اس کو سکھانے کی تو ضرورت ہی ہے. اس کو ماننا سکھانے کا طریقہ یہ تھا پریکٹیکلی کہ وہ اس کی ہر خواہش کو پورا نہ کیا جاتا، کبھی کسی خواہش کو مکمل طور پہ پورا نہ کیا جاتا، کبھی اس کو ڈیلے کر دیا جاتا. تو اس طرح سے وہ چیز سیکھ جاتا کہ زندگی میں ساری چیزیں بندے کو نہیں ملتی ہیں. تو اس کو پتہ ہوتا کہ اس نے وہاں پہ کیسے بیہیو کرنا ہے، اور اس کو کسی حد میں رہنا آتا. مذہب کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے، مذہب کے میننگز، وہ ایک حد ہے. وہ آپ کی خواہش پہ ایک حد لگاتا ہے، آپ کو ایک ڈسپلن دیتا ہے جس کے اندر آپ نے رہنا ہے. تو اس ڈسپلن کے اندر، وہ مذہب کا ڈسپلن ہو، کوئی قانون کا ڈسپلن ہو، اس کے اندر رہنے کے لیے فرد کو جو درکار ہوتا ہے وہ ریسٹرینٹ ہے، کہ وہ اپنی خواہش پر روک لگا سکتا ہو. تو جب بندے کو ماننا آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کے اندر دوسرے اخلاقی اوصاف بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں. تو یہ انٹیگریٹی جو ہے افراد کے اندر
اخلاقی تطہیر ہوگی، وہ صداقت، امانت، دیانت، عفائے عہد ہوگی. تو ہمارا پرابلم تو یہی ہے نا، ہم اپنے کاروبار میں دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ جی ملاوٹ ہمارا مسئلہ ہے. تو ملاوٹ کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ بددیانتی ہے نا. کسی کے پاس پیسے، جی وہ فلاں بندہ ہمارے پیسے کھا گیا، فلاں بندہ ناحق طور پر ہماری زمین کھا گیا، تو یہ بددیانتی ہے، خیانت ہے. تو یہ سارے اخلاقی مسائل ہیں نا جس سے ہمیں واسطہ ہے. اور یہ کوئی باہر سے نہیں لوگ آ رہے، یہ ہم ہی ہیں. ہم سارے اسلام کے ماننے والے ہم ہی ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہیں، ہم ہی ایک دوسرے کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہیں. پھر اس معاشرے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ فرد جو ہے جب اپنی خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اجتماعی مفاد کو قربان کرتا ہے. تو یہ جو ہماری 75 سال کی تاریخ ہے جس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے مسئلے گمبھیر ہوتے گئے ہیں، اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے، تو وہ یہی ہے، وہ یہ اجتماعی مفاد کو ذاتی مفاد پر قربان کرنے کی تاریخ ہے. آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ فرد جو ہے اپنے فائدے کے لیے کلیکٹیو جو ویلفیئر ہے اس کو داؤ پہ لگا دیتا ہے. ہمیں اپنی جنریشنز کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ فرد کا جو مفاد ہوتا ہے وہ اجتماعی مفاد پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. جب اجتماع ہی نہیں رہے گا، فرد اگر اجتماع کی بقا کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے تو وہ اپنی ہی حفاظتی باڑ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اپنی سلامتی کو ہی خطرے میں ڈال رہا ہے. فرد کا فائدہ بھی معاشرے کی بقا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. معاشرہ رہے گا، اجتماع رہے گا تو فرد کا انٹرسٹ باقی رہے گا. جب معاشرہ ہی ختم ہو جائے گا تو پھر فرد کا انٹرسٹ بھی ختم ہو جائے گا. انٹیگریٹی جو ہے، یہ جو صورتحال ہے اس سے نکل کے کہ یہ پہلا اصول ہے کہ ہم باکردار لوگ پیدا کریں، اس میں مذہبی لوگ اپنا کردار ادا کریں، سکولز اپنا کردار ادا کریں، کالجز اپنا کردار ادا کریں، یونیورسٹیز، پیرنٹس جو ہے بچوں کو ایک یہ ایجوکیشن ہے نا، ایک اویئرنیس ہے. اور ہم نے مذہب کے حوالے سے ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے کہ جی ہم لوگوں کو ثواب میں ہی ڈالے رکھتے ہیں. ہمارے ہاں جو دین ہے وہ ثواب اورینٹڈ دین ہے. لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو اخلاقی صفات ہیں اس کا اسی معاشرے کے ساتھ تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا جائے گا تو یہیں پر ہی آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا. یہ فوکس نہیں ہے، یہ تعلیم نہیں دی جاتی، بس یہ نیکیاں گنتے رہتے ہیں ہم صبح سے اٹھ کے شام تک. یہ میں نے 2 نفل پڑھے اس میں 100 نیکی ہو گئی ہے، یہ 2 فرض پڑھے اس میں 1000 نیکی ہو گئی، یہ تسبیح پڑھی ہے. تو اس کا وہ معاملات سے زندگی جو ہے، سوشل ڈیلنگز ہیں، اس میں مذہب کا کوئی کردار نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے شہد کا نام اسلامک رکھ لیا. ٹھیک نا، وہ اسلامک شہد والے میں نے کہا بھائی ہندو شہد کون سا ہوتا ہے؟ شہد تو شہد ہی ہے نا بھائی، اس کو آپ اس پہ اسلام کا لیبل آ کے آپ اسلام کو بیچ رہے ہیں. دوسری جو بات ہے وہ رول آف لا ہے. قانون کے بغیر معاشرہ نظم کھو بیٹھتا ہے. ہر فرد کے جس طرح سے انٹیگریٹی جو ہے وہ فرد کے اندر ایک ضمیر پیدا کرتی ہے، وہ ضمیر جو ہے وہ اس کے باطنی رویے کو ریگولیٹ کرتا ہے. اسی طرح سے قانون جو ہے وہ اس کے خارجی رویے کو کنٹرول کرتا ہے. قانون کی ضرورت پرسنلی میں جو سمجھتا ہوں، اس پہ غور کرتا ہوں کہ ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں انسان کے رویے کو، مجھے جو نظر آتا ہے کہ انسان خدا سے نہیں ڈرتا، سزا سے ڈرتا ہے. خدا کا نام وہ ضرور لیتا ہے کیونکہ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو اکثریت کبھی برائی کی طرف نہ ہوتی، گمراہ نہیں ہوتی. تو یہ خالی یہ کام اس کے کیریکٹر کو بلڈ کرنا ہے، اس میں اخلاقی صفات پائے گی، مگر اس کے ضمیر پہ نہیں چھوڑا جا سکتا یہ کام. ایک خارج میں بھی ایک ایسی قوت ہونی چاہیے، وہ قانون کی قوت ہے ریاست کے ذریعے، جو فرد کے خارجی رویے کو کنٹرول کرے. جو لوگ ڈیویٹ کرتے ہیں، انحراف کرتے ہیں، ان کو وہ سزا دے سکے. فرد کو اس اصول پر تربیت دینا ضروری ہے کہ قانون سے بالا کوئی شخص نہیں. قانون شکنی ترقی نہیں، انحطاط ہے. اگرچہ ہمارے ہاں
لائن میں نہ لگنا. اب ہم اس کو برائی نہیں سمجھتے, اس کو ہم پریولیج سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں مینو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا جی, میں اتنے گیا اور بندے آئے نے 50 بندے لگے اس میں مینو اندر لے کے چلے گئے. اسی طرح سے ایئرپورٹ پہ اس پہ یہ ہمارے اب سوشل یہ اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے. اسی طرح سے ٹریفک سگنل پہ نہ رکنا, تو ہر جگہ پہ پروٹوکول. حالانکہ یہ جو کمپلیمنٹ ہنٹنگ ہے, موسٹ آف دا پیپل یہاں پہ اکثریت انسانوں کی, میں اپنے رویے پہ غور کرتا ہوں, آپ حضرات بھی کیجئے گا, کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کمپلیمنٹ ہنٹنگ کے لیے کر رہے ہیں. کمپلیمنٹ ہنٹنگ جو ہے وہ آداب معاشرت کی تکفیر ہے. مثلا بندے گئے ہیں, ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے سے ملنے کے آداب بھی بھول چکے ہیں. ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں, یا تو ہم اس کو دکھ دے کے آتے ہیں یا دکھ لے کے آتے ہیں. کیونکہ ہم ایک دوسرے کو حقیر ثابت کرتے ہیں. مطلب وہ گئے ہیں, وہ ہمیں اپنی چیزوں سے, یہ ہمارا گھر دیکھیں, یہ بیڈ دیکھیں, یہ صوفہ دیکھیں, یہ میرے کپڑے دیکھیں. اگر آپ کے اس سے بہتر ہیں تو وہ دکھی ہوگا, اگر اس کے بہتر ہیں تو آپ دکھی ہوں گے. ایک صورت تو ہوگی. یا پھر ہم کسی ایونٹ پہ چلے گئے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کہاں بیٹھنا ہے, جہاں پہ دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بیٹھتے ہیں, مگر ہم اپنے آپ کے لیے الگ ہر وقت جو ہے وہ ڈسٹنکشن اورینٹیڈ ہے, ہر کام میں ڈسٹنکشن دیکھ رہے ہیں. تو یہ آداب معاشرت کے خلاف ہے, یہ آداب معاشرت کی تکفیر ہے, اور یہاں پہ اکثریت لوگوں کا یہ رویہ ہے. تو قانون ایک کو فالو کرنا, قانون کے تحت رہنا, اس کو بھی ہم کمزوری سمجھتے ہیں. قانون تو اب اس ملک میں یہ ہے نا کہ اس ملک میں اب ایک ہی جرم رہ گیا ہے, وہ جرم یہ ہے کہ آپ کمزور ہیں, بس, اور اس میں کوئی جرم نہیں ہے, بس یہ ایک ہی جرم ہے. تو قانون جو ہے وہ کمزور کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے, وہ طاقتور کو روکتا ہے. یہاں پہ جو صورتحال بن گئی ہے وہ طاقتور کے ہاتھ میں کمزور کو کنٹرول کرنے کا ایک آلہ بن چکا ہے, جو اس وقت اس کا یوز ہے. تو قانون کی جو صحیح اسپرٹ ہے اس کو اجاگر کیا جائے, رول آف لا قائم کیا جائے, کمزور طاقتور سب اس کے سامنے برابر ہو. قانون ایک نظم قائم کرتا ہے, وہ فرد کو ذمہ دار بناتا ہے, احتساب پیدا کرتا ہے, اور اس کو اجتماعی شعور کے دائرے میں لاتا ہے. قانون کی بالادستی انصاف کو ممکن بناتی ہے. انصاف کے بغیر کوئی بھی ترقی ممکن نہیں ہے, انصاف کے بغیر امن نہیں آئے گا, امن کے بغیر کوئی سرمایہ کاری نہیں آئے گی, کوئی معاشی خوشحالی نہیں آ سکتی انصاف کے بغیر. اداروں کو مضبوط کرتا ہے, اعتماد کی فضا پیدا کرتا ہے قانون. یہ سب قومی استحکام کے بنیادی ستون ہیں. تیسری جو چیز ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ ہے. وہ مجھے ایک بار یاد آ جاتے, تو کوئی شخص میرے جو مینٹور تھے پیر و مرشد, ان سے ملنے کے لیے آیا, تو وہ چلا گیا, تو انہوں نے پوچھا وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ ہم. ٹھیک, میں نے کہا جی سر آئی تھنک ہی از اے ہولی فول. مطلب وہ تو وہ مطلب یہ ہے کہ صرف امانت داری, دیانت داری, ٹھیک ہے نا, یا صرف بھلائی کی خواہش رکھنے سے تبدیلی نہیں آ جاتی. اس کے لیے ایک چیز صلاحیت بھی درکار ہے. ٹھیک ہے, کیپیسٹی بلڈنگ ہے. کیپیسٹی بلڈنگ کے فرد کے اندر فکری صلاحیت پیدا کی جائے, اس کے اندر انتظامی شعور پیدا کیا جائے, پیشہ ورانہ مہارت پیدا کی جائے, تحقیق و ایجاد پہ توجہ دی جائے. یہ تعلیم سے, ایجوکیشن سے ممکن ہے کہ فرد کو ایک باکردار, قانون کا احترام کرنے والا فرد, تو پھر اس کے اندر ایک کیپیسٹی بلڈ کی جائے کہ وہ اپنے ملک کو جو آج مسائل درپیش ہیں, جو آئندہ اس کو پیش آ سکتے ہیں, ان کو انڈرسٹینڈ کر سکے, ان کی کازز کو آئیڈینٹیفائی کر سکے, اور پھر اس کے لیے حل تجویز کر سکے. تو اس کے لیے ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ ظاہر ہے جو اس شعبے کے ماہر ہیں ہم کچھ بات کر سکتے ہیں, مگر جو شعبے کے ماہرین ہیں وہ دیکھیں کہ اجتماعی بھلائی کے لیے ہمیں اس میں کیا بہتری کی ضرورت ہے, کہ ہم کس طرح سے اپنے افراد معاشرہ کو کس سمت میں لے کے جائیں, ہماری ضرورتیں کیا ہیں معاشرے کی.
اور اس تعلیم کو قومی جو ضرورتیں ہیں، قومی مقاصد ہیں، اس سے ہم آہنگ کیا جائے، اور اس کے مطابق ہمیں کتنے انجینئرز درکار ہیں، ہمیں کتنے ڈاکٹرز درکار ہیں. یہاں پر اب ہر شخص کی یہی دوڑ ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، یا اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گیا تو اس میں چلا جائے. تو یہ بھی تو دیکھنا بھی پچھلے دنوں کچھ دوستوں نے ذکر کیا کہ کوئی شاید ڈاکٹر عرفان صاحب بتا رہے تھے یا کوئی اور دوست کے بھاولپور یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں کوئی ایڈمیشن نہیں ہوا، اور کہیں یونیورسٹیز میں جو سوشل سائنسز ہیں ان میں کوئی ایڈمیشن نہیں ہو رہا، لینگویجز میں کوئی ایڈمیشن نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک ٹریجڈی ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں سوشل سائنٹسٹ بھی درکار ہیں، ہمیں لسانیات کے ماہر بھی درکار ہیں، ہمیں ڈاکٹرز بھی چاہیے، انجینئرز، مگر کتنے؟ یہ جو پالیسی میکرز ہیں ان کو یہ دیکھنا کہ معاشرے کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ ایڈمیشنز کیے جائیں، اس کے مطابق افراد تیار کیے جائیں، اور وہ ایسے ہوں کہ وہ محض ڈگری ہولڈرز نہ ہوں، وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کسی بھی ملک کی جو اس میں جدید ترین تحقیق ہے اس کے مطابق صلاحیت رکھتے ہوں. تو پھر یہ صورت پیدا ہو سکتی ہے میری نظر میں کہ یوں کہے کہ انٹیگریٹی جو ہے وہ معاشرے کو اخلاقی سمت دیتی ہے فرد کو، اور لا جو ہے اجتماعی نظم قائم کرتا ہے، اور کیپیسٹی جو ہے وہ عملی قوت فراہم کرتی ہے، اور یہی وہ شخصیت ہوتی ہے، یہی وہ فرد ہوتا ہے جو اداروں کو مضبوط کرتا ہے، جو معاشرے کو مہذب بنانے میں مدد دیتا ہے اور ریاست کو استحکام بخشتا ہے. اور اس طرح ایک ایسا فرد تیار ہوتا ہے جو باکردار ہے، قانون کا احترام کرتا ہے، اور مسائل کو علمی و عملی انداز میں حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. السلام. یہ چند گزارشات تھی جو آپ حضرات کے سامنے رکھی. اب سوال جواب کی نشست سے پہلے میں درخواست گزار ہوں جناب محترم محمد آصف علی ایڈوکیٹ سے کہ وہ آج کے موضوع کے حوالے سے محاکمہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر مجلس، فاضل مقرر نے، نمان مقرر نے حیرت انگیز حد تک بڑی مفصل، بڑی مدلل گفتگو فرمائی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی یہ تقریر تحریری صورت میں بھی وہ اسے کسی رسالے میں یا کتابچے کی شکل میں، تو ایک یہ بہترین منشور ہو سکتا ہے. اور ان کی آمد سے پہلے میں ڈاکٹر شفیق صاحب کے پاس بیٹھا تھا، سائمہ بھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ بعض اوقات کہتے ہیں لوگ کہ بھئی کوئی بہت اچھا مقرر ہونا چاہیے، بڑی کوئی نامور شخصیت ہونی چاہیے. لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ جو نامور ہوگا شاید وہ وہ بہت عمدہ خیالات کا اظہار کر سکتا ہے. اور ضروری نہیں کہ جس کو میں نہیں جانتا وہ نامور نہیں ہے، یعنی میری معلومات بھی کم ہو سکتی ہیں. تو پیر صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے، عمومی طور پر ہمارا جو نقطہ نظر ہوتا ہے اس طرح کے گدی نشینی کے حوالے سے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اتنے پڑھے لکھے آدمی نہیں ہوتے، اور مسائل پر، معاملات پر ان کی اتنی گہری نظر نہیں ہوتی، اور وہ اس کا حل بھی نہیں بتا سکتے، لیکن بہت ہی عمدہ. ایک بات جو انہوں نے کہی مذہب کے اعتبار سے، مجھے اتفاق ہے کہ ہم نے مذہب کو ایکسپلائٹ کیا سیاست میں، لیکن ایک اور بات بھی ہے. وہ قائد اعظم علیہ رحمت اسلام کے حوالے سے قیام پاکستان سے 5-6 سال پہلے ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو معترضین ہیں، خاص طور پر ہندو غیر مسلم، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو سیاست میں لے کر آئے. تو قائد اعظم نے کہا کہ ہمیں تو اس پر فخر ہے کہ ہم اسلام کو سیاست میں لے کر آئے ہیں، لیکن قائد اعظم کے کہنے میں اور آج خاص جس طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، جو مذہب کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام اصل میں ایک ٹوٹل پیکج کا نام ہے. جس طرح انہوں نے فرمایا کہ عبادات کی پر تو ہمارا نظر ہے لیکن معاملات پر نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نماز کے حوالے سے تو یہ ہے، قرآن حکیم کی آیت بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز برے کاموں سے روکتی ہے،
اور برے کاموں کی ایک پوری تفصیل ہے. پھر ظاہر ہے جس طرح انہوں نے فرمایا بددیانتی ہے, کرپشن ہے, اپنی ذات کو معاشرے پر ترجیح دینا, اجتماعیت کی بات نہ کرنا, اپنے ذاتی مفاد کو, یہ سب برائیاں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نماز جو مسجد میں ادا کی جاتی ہے اگر وہ مجھے معاشرے میں ایک اچھا شہری نہیں بناتی تو وہ نماز نہیں ہے. بھلے یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھنے والا اسے بھلے نماز سمجھے. یہ ایک ابروہی صاحب کو میں یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. خالد صاحب بڑی عمدہ بات انہوں نے کی. الطاف حسن قریشی صاحب نے انٹرویو کیا. ایک ابروہی نے یہ کہا کہ یہ جو ہم مسلمان ہیں اگر ہم اعلان کر دیں کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پوری دنیا مسلمان ہو سکتی ہے. اس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے, جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے. یقین کریں میں معاشرے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے. ہم اسلام کو پریکٹس نہیں کر رہے. اور وہ جو سیاست کی بات ہے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایکسپلائٹیشن کی بات اور ہے. لیکن ایک چیز ہے, یہ شاید مولانا مودودی اور ایوب خان کے درمیان بھی مکالمہ ہوا تھا, اس کا صحیح الفاظ شاید آگے پیچھے ہو جائیں. تو ایوب خان نے انہوں نے کہا کہ آپ اس مطلب گندی سیاست میں مطلب کیوں الجھتے ہیں, یہ کیوں آ گئے. تو انہوں نے جواب دیا فی البدی کہ کیا سیاست گندے لوگوں کا ہی کھیل ہے؟ یعنی یہ برے افراد کے, یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ایوب خان پر تنقید کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ سیاست میں یہ جس طرح اپنا انہوں نے تقریر کی ہے طاہر صاحب نے, طاہر صاحب یہ میں بالکل بڑی دیانتدار سے رائے دے رہا ہوں کہ آپ جس لائن کے بندے ہیں, روحانیت کے بندے ہیں, اگر آپ جیسے بندے عملی سیاست میں بھی آئیں تو وہ آپ ایکسپلائٹ نہیں کر رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں بندے ہی ایسے ہونے چاہیے جن کی دینی معلومات, میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے علماء کی جو دینی معلومات ہیں نا وہ دین اسلام کے حوالے سے اتنی جامع نہیں ہوتی. فرداً کسی عالم دین کو اگر ہم یہ پاکستان کا نظام سیاست سپرد کر دیں تو وہ ان کے معاملات کو نہیں سمجھ سکتا, کیونکہ جن اداروں سے وہ پڑھا ہوتا ہے وہ ایک خاص نصاب ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نصاب کی بھی ضرورت ہے, لیکن اس نصاب کی بھی ضرورت ہے جس طرح یہ یونیورسٹی ہے. اگر شماریات ہے تو وہ شماریات کا ماہر ہی پڑھا سکتے ہیں, فزکس ہے تو فزکس ہی پڑھا, کیمسٹری والا نہیں پڑھا سکتا. میتھمیٹک والا اگر بندہ ہے تو وہ ہسٹری نہیں پڑھا سکتا. ہسٹری والا بندہ ہے تو وہ لسانیت نہیں پڑھا سکتا. لسانیت والا بندہ تو سیاسیت نہیں پڑھا سکتا. تو یہ جو مطلب عملی زندگی ہے اس کے لیے ماہرین کی بھی ضرورت ہے. تو یا تو کوئی ایسا مطلب جس طرح علی گڑھ یونیورسٹی تھی کہ ایک ایسی بیک گراؤنڈ میں ہو کہ آپ دنیاوی تعلیمات کے حوالے سے بھی اور دینی تعلیم کے حوالے سے بھی ایک جامع وہ یونیورسٹی ہو, تو وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہو. اب میں زیادہ تقریر اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ایک میرے ایک ذہن میں بھی نہیں تھا, اور دوسری جو طاہر صاحب نے اتنی اچھی تقریر کی ہے اس کے سامنے میں اپنی تقریر کو زیادہ پھیکا آپ کے ذہنوں میں نہیں رکھنا چاہتا. اس لیے میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج جو گفتگو ہوئی ہے بڑی دلچسپ, بڑی اچھی رہی ہے. میری تو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسے مقررین آئیں جو کہ ہمیں ہمارے امراض کی بھی نشاندہی کریں اور اس کا حل بھی بتائیں. تو امراض کی نشاندہی تو بڑی ٹھیک ٹھاک تقریباً ہو جاتی ہے, آج بھی بہت اچھی ہوئی ہے. اس کا حل بھی ہمارے مہمان مقرر نے بتایا ہے, اور 3 چیزوں کی نشاندہی کی ہے کہ یہ کر لی جائے. نمبر 1 کردار سازی, نمبر 2 قانون کی حکمرانی, نمبر 3 کیپیسٹی بلڈنگ. لیکن یا انہوں نے بتایا نہیں یا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ تینوں چیزیں کیسے کی جائے سارا کچھ. میں چاہوں گا کہ اس موضوع پہ مزید بھی گفتگو ہو. یہ بتائیں ہمیں کہ کردار سازی کے لیے کیا پروگرام کیا جائے, کیسے شروع کی جائے, اسکولوں سے شروع ہو, گھروں سے شروع ہو, کہاں سے شروع ہو اور کیسے شروع ہو. تو یہ تو ٹھیک ہے. اسی طرح قانون کی حکمرانی, کون اس کو سوال کر سکتا ہے کہ قانون کی حکمرانی نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہو کیسے؟ کوئی مجھے اٹھ کے اللہ کا بندہ بتا دے کہ آپ یہ کر لیں تو قانون کی حکمرانی شروع ہو جائے گی. تو یہ ابھی تک نہیں بتایا گیا. تیسری بات کیپیسٹی بلڈنگ, اس میں بھی کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا, کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. کیپیسٹی بلڈنگ کے بغیر کیسے قومیں ترقی کر سکتی ہیں؟ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے مقررین جب آئیں تو اس میں اور
آپ خاص طور پہ اس پہ یہ بتائیں کہ کون سا عملی پروگرام ہے جو اس قوم کے سامنے شروع کیا جائے, نافذ کیا جائے اور اس کے نتیجے میں کردار سازی ہو سکے. تو اس میں تو میں بس اتنا ہی گفتگو کروں گا. اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی تھی کہ اگر ہم سارے لوگ اسلام کو چھوڑ دیں تو باقی دنیا مسلمان ہو جائے گی. یہ تو آپ نے سنی ہے اور اس کو انجوائے کیا. یہ بات حقیقت میں درست ہے. مجھے اب نام یاد نہیں آ رہا, غالباً کوئی گورا تھا, کوئی سپورٹس مین یا باکسر تھا, پتہ نہیں کیا تھا, اس لیے میں نام نہیں لے رہا کہ میں غلط نام نہ لے دوں. اس نے, کسی نے اس کو کمپلیمنٹ کیا کہ آپ تو بڑا اچھا ہوا کہ مسلمان ہو گئے. اس نے کہا بڑا اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلمانوں کو ملے بغیر مسلمان ہو گیا. اگر میں ان کو مل لیتا تو میں ہرگز اسلام قبول نہ کرتا ان کی جو دیکھنے کے بعد. اب میں آخر میں, چونکہ آج سن 2025 کی یہ آخری نشست ہے ہمارے اس پروگرام کی, تو میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کوئی سامع جو یہ دعویٰ کریں اور یہ کہیں کہ وہ سال کے تمام پروگراموں میں ہماری اس محفل میں شامل رہے ہیں, تو ہم اس کے لیے ایک خصوصی انعام کا بندوبست کریں گے. کوئی ایک سامع اگر کہہ دے تو سارا کچھ. رانا صاحب آپ کے لیے بھی دعوت ہے. سب 99 سے نہیں, پورے 100% سے بات بنے گی تو اس کے لیے ہوگا. وہ چیک کر لیں گے, آپ فیض صاحب کا چیک کریں اور ان کو دیا جائے گا. اور اگر فیض صاحب ٹھیک ہے تو وہ انعام انشاءاللہ ان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اور اگر کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا تو پھر میں خود دعویٰ یہ کر سکتا ہوں کیونکہ میں 100% ان پروگراموں میں شامل رہا ہوں. بہرحال ہم نے, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو بتانے میں کہ ہم نے جتنے بھی پروگرام اناؤنس کیے سارے کے سارے وہ ہم نے ان کا انعقاد کیا, سوائے کبھی کوئی چھٹی ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے. اور تقریباً 50 پروگرام جو تھے بڑے کامیابی کے ساتھ ہوئے, اور سوائے عید الاضحیٰ اور یوم عاشور کی تعطیلات کی وجہ سے 2-3 پروگرام نہیں, ہم نے اناؤنس ہی نہیں کیے تھے. تو اس پہ بے شمار اچھے مقررین آئے, بڑی اچھی گفتگو ہوئی. خاص طور پہ ملکی اور قومی مسائل پر جو تھی وہ بڑی کام کی باتیں ہوئیں, اور اس سے پھر لوگوں کو کم از کم شعور پیدا ہو رہا ہے, سوچنے کا موقع مل رہا ہے. تو ہمارے پروگراموں کی میں بات کر رہا تھا کہ بڑے اچھے پروگرام رہے ہیں, بڑے اچھے مقررین آئے ہیں, بڑی کام کی باتیں ہوئی ہیں. تو اس میں لوگوں کو سوچنے کا کم از کم موقع مل رہا ہے. ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے, جیسے ہمارے اس معزز سامع نے سنا اور انہوں نے اپنے طور پہ ایک حل بھی اس کا تجویز کیا. تو سارے لوگ سوچیں, حل تجویز کریں, عملی پروگرام بنائیں, اور اس کے بعد کوشش کریں کہ اس پروگرام کو لاگو کرنے کے لیے آپ جتنا کچھ حصہ اس میں ڈال سکتے ہیں وہ بھی ڈالیں. ہم نے جو بین الاقوامی موضوعات تھے ان پہ بھی خاص طور پہ گفتگو کی ہے کہ مسلمان جو ہے امت وہ ایک جسم کی طرح ہے, اس کو کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم جو ہے وہ اس کو دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ آج کل فلسطین, غزہ اور ان جگہوں پہ ہو رہا ہے بڑے دکھ کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں ان لوگوں نے مار ڈالا ان لوگوں کو, معصوم بے گناہ بچوں کو, عورتوں کو, بڑوں کو. اور کسی ملک کے, اسلامی ملک جو تھا اس کی کوئی غیرت کوئی نہیں جاگی. سارے بیٹھ کے قراردادیں پاس کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے, بڑے شرم کی بات ہے. 60-70 جتنے پاکستانی, جتنے مسلمان ملک ہیں ان کے لیے ہمیں اس پہ بھی سوچنا ہے, اس پہ بھی غور کرنا ہے. اس کے لیے بھی ہم نے ایک آواز اٹھانی ہے, احتجاج کرنا ہے. اور میں چاہوں گا کہ ہم اگلے سال سے مزید آپ لوگوں سے مشورے کے بعد پروگرام تجویز دیں, اچھی سے اچھی باتیں کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ کامیابی تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کس کو ملتی ہے, کیسے ملتی ہے, لیکن ہر فرد پہ لازم ہے کہ اپنے حصے کا کردار ادا کرے, اپنے حصے کی کوشش کرے, کاوش کرے, آواز اٹھائے, مسئلے کی بیان کرے.
تو ہمارا مولانا ظفر علی خان فاؤنڈیشن جو ہے اس کی سوچ بھی یہی ہے، اس کا اصول بھی یہی ہے. ہم اس پہ کرتے رہتے ہیں. ہم آپ لوگوں کے بہت مشکور ہیں جو آپ اپنا وقت نکال کر یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے اور آپ کے لیے جو نیا آنے والا سال ہے وہ خوشیوں کا سال ہو، بہتری کا سال ہو، برکتوں کا سال ہو. آئیے اس کے لیے دعا کرتے ہیں سارے. دعا کوئی صاحب کروائے. آئیے ایسا اگلے سال کی دعا کرائیں بہتری کی. یا مولا کریم ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا. ہمیں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ایک دوسرے کے خلاف مخالفت والی باتوں کرنے سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق.